بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 25ویں تراویح کا مختصر خلاصہ۔ اس پارے میں سورہ حامیم السجدہ کا بقیہ حصہ، جبکہ 4 صورتیں سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ مکمل شامل ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ کے بقیہ حصے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اسے قیامت کا علم ہے۔ وہ پھل بھی جو اپنے غلاف اور شگوفے سے نکلتے ہیں ان میں کیا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ اس کا علم کہ حمل میں کیا ہے اور وضع حمل کب ہوگا، ان تمام باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ انسانی نفسیات کے اعتبار سے بہت بہترین توجہ دلائی گئی کہ انسان خیر اور بھلائی طلب کرنے سے کبھی نہیں تھکتا، لیکن اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو انتہائی مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب ہم انسان کو اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب ہم کائنات اور خود ان کے اپنے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر حق واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قریب ہے کہ ان لوگوں کے شرک کرنے پر آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے اور زمین والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ کی منشا اور ارادہ ہوتا تو وہ سب انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، وہی تمام خزانوں کا مالک ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں بیان ہوئیں، بارش کا نزول، آسمان و زمین کی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، سمندر کی پیٹھ پر کشتیوں کا چلنا وغیرہ، سب اس کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ فرمایا تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان والوں کی تعریف بیان کی گئی کہ وہ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے، اور جب انہیں کبھی کسی پر غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کے آپس کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اولاد دینے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے صرف لڑکی دے، جسے چاہے لڑکا دے، اور جسے چاہے دونوں دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوتی ہے، اس میں پچھلی اقوام کا بلا سوچے سمجھے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرنے اور اللہ کے نبی کی تکذیب کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کے دلائل ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی دیکھا دیکھی بتوں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے تھے۔ مشرکین کے اس اعتراض پر کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے 2 بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی اور سردار پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ فرمایا کہ کیا یہ کفار آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا میں معیشت تقسیم کیوں ہے؟ کوئی امیر اور کوئی غریب کیوں ہے؟ فرمایا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ہی کفر کی طرف مائل ہو جائے معاف کیجیے گا اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ہی کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کی چھتوں، سیڑھیوں اور دروازوں تک کو چاندی اور سونے کا بنا دیتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں دنیا و زندگی کا عارضی فائدہ ہیں۔ فرمایا کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ہم نشیں بن جاتا ہے، پھر قیامت کے دن وہ شخص اس پر افسوس کرے گا اور کہے گا کہ کاش میرے اور اے شیطان تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، تم اس میں ہرگز شک نہ کرو۔ سورہ دخان 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا بیان کیا گیا کہ اسے بابرکت رات میں نازل کیا گیا۔ شب قدر کا تذکرہ کیا گیا کہ اس میں تمام مضبوط امور کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اہل مکہ کی ہٹ دھرمی کا ذکر فرمایا کہ نبوت کی نشانی دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہے اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ انہیں ہدایت دی گئی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ فرمایا فرعون اور اس کی قوم کی تباہی اور بربادی پر نہ آسمان ہی رویا نہ زمین روئی۔ زمین و آسمان کی تخلیق کا بیان کرتے ہوئے فرمایا ہم نے اس کائنات کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ شجرۃ الزقوم، تھوہر کے درخت کا بیان ہوا کہ یہ جہنم میں مجرموں کا کھانا ہوگا
جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے، اس میں 4 رکوعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کو تذکرہ کیا گیا ہے کہ آسمان اور زمین، انسان، جانور، رات اور دن کا آنا جانا، بارش کا نزول اور ہواؤں کا چلنا، سب اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے لوگ قیامت کے دن فراموش کر دیے جائیں گے، ان پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر اور آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے۔ قانون الہی کا اعلان ہوا کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برے اعمال کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔